وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، نہیں ہے بھلائی، نہیں ہے خیر، فی کثیر من نجواہم، بہت زیادہ میں ان کی سرگوشیوں میں سے، الا من امر بصدقۃ، مگر جو حکم دے صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا. لوگوں کی سرگوشیوں میں بہت خیر نہیں ہے. سرگوشی کہتے ہیں کہ لوگ دوسروں سے چھپ کر کوئی بات کریں، تو اس سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہوتی. جو سرگوشی کے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں جو اس اصول و ضوابط کے خلاف ہو. مثال کے طور پر اگر کئی لوگ موجود ہیں تو ان میں سے 2 لوگ سرگوشی شروع کر دیں تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اگر کئی لوگ موجود ہوں گے تو 2 لوگ اپنی سرگوشی شروع کر دیں گے تو باقی لوگوں کو یہ تشویش ہوگی، ان کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا کہ شاید یہ کوئی ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. دین اسلام مسلمانوں کے درمیان آپس میں کسی قسم کا اختلاف، کسی قسم کا رنج، کسی قسم کا کینہ وہ چاہتا ہے کہ نہ ہو. تو باقی مسلمان بھائیوں کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمارے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے. کئی لوگ تو باقاعدہ سرگوشی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اگلے لوگوں کو تنگ کیا جائے، تاکہ اگلے لوگوں کو ٹینشن میں مبتلا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین یا یہود وہ باقاعدہ آ جاتے آپ کے مجلسوں میں اور باقاعدہ مسلمانوں کی طرف اشارے کر کر کے سرگوشی کرتے ان کو تنگ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ان کا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ یہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے. ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، یہ سرگوشیاں یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. یہ صرف مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. ان کی سرگوشیاں، ان کی سازشیں مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو بلا وجہ سرگوشیاں کرنا. کئی لوگ بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے لیے آگے آ جاتے تھے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ بھی ہوتے تھے، آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا. کئی لوگ منافق اور یہودی قسم کے لوگ اپنی اہمیت بنانے کے لیے بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس پر صدقہ رکھ دیا کہ جی کسی نے سرگوشی کرنی ہے تو صدقہ دے. شروع میں یہ رکھا گیا، بعد میں اگرچہ اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ اسلام میں سرگوشی کی علی الاعلان ممانعت یعنی کلی ممانعت ہے. سرگوشی کی اجازت موجود ہے، لیکن اگر سرگوشی کے آداب کا دھیان رکھا جائے. چونکہ یہاں پیچھے قصہ جاری ہے، ہم نے پڑھا کہ وہ منافقین میں سے کچھ لوگوں نے زیرہ چوری کی اور پھر جب وہ معاملہ کھلنے لگا تو انہوں نے وہ زیرہ یہودی کے گھر میں پھینک دی اور پھر وہ سارا جتھا جو ہے وہ اکٹھا ہو کر آپس میں سرگوشیاں کر کے، آپس میں مشورے کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے یہودی کے خلاف کہ دیکھیں جی انہوں نے چوری کی ہے زیرہ، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، حالانکہ کیا خود تھا. اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ اس کے لیے سرگوشیاں کرتے رہے تھے. پیچھے ہم نے پڑھا، یہ تو آیت نمبر 114 ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھا آیت نمبر 108 میں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے.
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ راتوں کو سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وہ باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہ جو منافقین تھے جنہوں نے علیکم السلام جنہوں نے یہود پر الزام لگایا جھوٹا، دیکھیے یہود ٹھیک ہے وہ دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے، لیکن اسلام کا عدل و انصاف کا جو بہترین نظام ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے کوئی دشمن ہیں، یہودی کیوں نہیں ہے، ان پر غلط الزام میں لگنا چاہیے، ان پر غلط الزام میں لگنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جرم کوئی اور کرے اور وہ اس کا الزام کسی یہودی پر لگا دے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ منافقین نے یہ کام کیا اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے، اور سرگوشیاں انہوں نے کی اس بارے میں، چونکہ اس ضمن میں بات ہو رہی ہے تو یہاں ایسی سرگوشیاں مراد ہیں جو باقاعدہ یعنی غلط مقاصد کے لیے ہوں، تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ خیر نہیں ہے بہت زیادہ ان سرگوشیوں میں زیادہ میں خیر نہیں ہوتی۔ ہاں بعض سرگوشیاں اگر وہ اسلامی آداب کے مطابق ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی سرگوشیاں جو اسلامی آداب کے خلاف ہوں، ایسی سرگوشیاں جو جس میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں اور کی جاتی ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سازشیں ہیں غیروں کی، ان سازشوں سے مسلمانوں کو نقصان نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کا حکم ہو تب بھی نقصان ہو سکتا، اور اللہ کیوں نقصان ہونے دیں گے مسلمانوں کا؟ ہاں ایک ہی صورت میں نقصان ہوگا مسلمانوں کا، اگر مسلمان اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو نہ یہودیوں کی سازشوں سے کوئی نقصان ہے، نہ کافروں کی سازشوں سے کوئی نقصان ہے۔ یہودی، عیسائی، کفار سب مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو کر آ جائیں اور سرگوشیاں کر لیں اور جو انہوں نے سازشیں کرنی ہیں وہ سازشیں کر لیں، اگر مسلمان اپنے آپ میں مضبوط ہیں، اپنے دین پر کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہیں، تو مسلمانوں کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کو مغلوب نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں اگر مسلمان خود ہی اپنے دین پر عمل نہ کریں، خود ہی اپنے دین کو چھوڑ دیں، خود ہی قرآن کو چھوڑ دیں، خود ہی سنت کو چھوڑ دیں، تو پھر دنیا میں ذلیل بھی ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ وعدے کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں، ان تمسسکم، یہودیوں منافقین وغیرہ کے بارے میں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں برائی آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ سب مل کے آ جائیں تمہیں یہ ضرر نہیں دے سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف، صرف یہ ظاہری طور پر سرگوشیاں کر کے سازشیں کر کے تمہیں تکلیف دیں گے، تم سوچو کہ دیکھو ہمارے بارے میں یہ سازشیں کر رہے ہیں، تمہیں اتنی تکلیف ہوگی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں تو یہ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب وہ میدان میں آئیں، اور اگر مسلمان ہی میدان میں آنے سے کترائیں اور مسلمانی جہاد سے جان چھڑا لیں اور مسلمانی جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیں، تو بہرحال پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو تو۔ اگر مسلمان اپنے دین پر قائم ہوں تو مسلمانوں کو نہ ان کی سازشوں کا نہ ان کی سرگوشیوں کا کوئی نقصان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہوں یا جو اسلامی آداب کے خلاف ہوں، تو زیادہ ان سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، مگر جو حکم دے صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے، صلح کی بات کرے، اگر کوئی اس قسم کی سرگوشی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں خیر ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ نیکی کی بات اعلان کرے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا نیک عمل چھپا کر رکھوں، تو وہ اگر کسی کو صدقے کی ترغیب دیتا ہے سرگوشی میں، کوئی معروف بات کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے،
کوئی ایسی بات کرتا ہے سرگوشی میں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اچھی بات کرتا ہے، یا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے سرگوشی کرتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا زیادہ سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے، ہاں جو اس قسم کی سرگوشی ہو، جس سرگوشی میں صدقہ کی بات ہو، معروف کی بات ہو، معروف ہر قسم کی نیکی، یا جس میں لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات ہو، وہ مستثنا ہے، اس میں خیر ہے، وہ سرگوشی کی جا سکتی ہے اگر وہ اسلامی آداب کے تحت ہو۔ یعنی سرگوشی اپنے عمومی مزاج میں زیادہ پسند نہیں کی گئی، لیکن یہ چیزیں اتنی اچھی ہیں جن کا آگے ذکر ہوا، جن کو استثناء کیا گیا، جن کو مستثنیٰ بیان کیا گیا، کہ یہ چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ ان میں سرگوشی میں بھی اگر یہ باتیں ہوں تو یہ باتیں قابل مذمت نہیں ہیں۔ صدقہ بہت نیک عمل ہے، بہت اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ اگر یہ اتنا نیک عمل ہے کہ اگر اس کے بارے میں سرگوشی بھی ہو تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اکثر اوقات جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا، صدقے کا ذکر کیا، نماز کے ساتھ صدقہ کو ملایا، اور نماز کی اہمیت اسلام کے اندر آپ کے سامنے واضح ہے۔ اسلام کا جو عملی نمونہ ہے عبادت، یعنی ایک بہت بڑی عملی مثال اسلام کی اور بہت بڑی دلیل مسلمان کی، وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کس نام کا مسلمان ہے؟ بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق ہے تو نماز کا ہے۔ تو جو اہمیت نماز کی ہے اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو جو اہمیت نماز کی ہے اسی طرح نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اور صدقے کا ذکر ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کتنی اہم ہے، اور یہ اتنا اہم عمل ہے کہ مرتے وقت انسان جن چیزوں کو یاد کرے گا تو ان چیزوں میں زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، موت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس دن سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہے اے اللہ مجھے آپ نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک ہو جاتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، آیت الکرسی سے پچھلی آیت ہے کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے خرچ کرو اس سے پہلے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارش ہوگی۔ تو قرآن کریم میں کئی موقعوں پر اللہ نے فرمایا مرنے سے پہلے پہلے، قیامت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، جس سے صدقہ کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے کہ انسان مرتے وقت اسے یاد کرے گا۔ قبر کے اندر صدقہ انسان کے لیے قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور قیامت کے دن جس دن سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا اپنے اپنے عمل کے مطابق، تو اس دن صدقہ وہ سایہ کرے گا۔ وہ 7 لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق، ان میں وہ شخص بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے اور چھپا کر صدقہ کرتا ہے، ایسے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ تو بہرحال صدقہ کے بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں سرگوشی بھی چل جاتی ہے۔ او معروف یا نیکی، انسان نیکی کی بات کرے، نیکی کی کوئی بھی بات، نیکی پھیلانا، نیکی کی بات کرنا بہت اچھی بات ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں سرگوشی بھی چل جاتی ہے، جو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کی گئی سرگوشی، اگر صلح کی بات ہو۔ صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں سرگوشی بھی چل جاتی ہے۔
بعض احادیث میں تو صلح کو نماز روزے سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا الا اخبرکم بخیر من کثیر من الصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں کسی ایسی اچھی بات کی خبر نہ دوں، کسی ایسی بات کی خبر نہ دوں جو نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا صلح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَ، اور بغض سے بچو۔ بعض احادیث میں ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد کرانے سے بچو، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، لوگوں کے درمیان فساد کروانا، لوگوں کے درمیان کینہ اور ایسی چیزیں پیدا کرنا، یہ تو بالکل مٹا دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ ہلاک کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہلاک کرنے سے مراد ہوتا ہے انسان سر پورا صاف کروا دے، تو ہلاک کروانا۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا ہے یہ ہلاک کرواتا ہے، یہ سر کے بالوں کو ہلاک نہیں کرواتا، یہ نیکیوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ نماز روزے سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ترمذی کی حدیث ہے آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو روزوں سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، لوگوں کے درمیان فساد کروانا، اختلاف ڈالنا، یہ تو مٹا دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، یہ جو حالقہ کہا کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا یہ ہلاک کر دینے والا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تحلق الدین، یہ دین کو، نیکیوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا۔ تو لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس میں سرگوشی بھی چل جاتی ہے۔ جب کوئی زیادہ بڑی نیکی کی بات آئے تو بعض چیزیں اس کے ساتھ چل جاتی ہیں۔ ایسی بات دیکھیے کہ جھوٹ بولنا اسلام میں کتنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ایک بندہ صلح کراتے ہوئے جھوٹ بولے، صرف جو ہے وہ کسی ایک شخص کی طرف سے ایسی بات کہے جو اس نے کہی نہیں ہے لیکن وہ صلح کرانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کسی سے، دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کہ فلاں تمہارے بھائی نے تمہارے بارے میں اچھی بات کی تھی، اس نے نہیں کی تھی۔ اگر ایک بندہ یہ بات کہتا ہے تو یہاں جھوٹ بھی نیکی بن جاتا ہے، حالانکہ جھوٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ جھوٹ بولے، اس کو جھوٹا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے وہ کذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کذاب نہیں ہو سکتا۔ بھئی کذاب تو وہ ہے، اس کو جھوٹا کہیں گے اور اس کو غلط کہیں گے جو جھوٹ سے دنیاوی مفادات چاہے، اس کا تو دنیاوی فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو جھوٹا بھی نہیں کہا جائے گا۔ یقول خیرا وینمی خیرا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، چاہے وہ جھوٹ بول کے صلح کروائے۔ فرمایا یقول خیرا وینمی خیرا، وہ خیر کہہ رہا ہے، خیر کو پھیلانا چاہ رہا ہے، ایسے شخص کو جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایسے شخص کو تو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسی طرح صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ صلح کے اندر کوئی بندہ سرگوشی کرے اس کے لیے تو وہ اتنا بڑا عمل کر رہا ہے کہ سرگوشی بھی چل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو سرگوشیاں ہوں ہماری دنیاوی مفادات کے لیے، جن میں خیر کی بات نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ہوں، اور اگر اس میں کوئی غلط قسم کی سازشیں بھی ہوتی ہیں، اکثر سرگوشیوں میں غلط قسم کی سازشیں ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی زیادہ خیر نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کرے یہ چیز کیا، یہ جن کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، صدقے کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، لوگوں کے درمیان صلح کی بات ہو، جو یہ کام کرے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب ہم دیں گے اسے بہت بڑا اجر۔ یہ تین اعمال جو نیک اعمال ہیں، کوئی یہ کرے چاہے وہ سرگوشی میں کرے یہ اعمال،
اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت نیک ہو. وہ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو وصولہ کروا رہا ہے اور نیت اس کی نیک نہیں ہے. صدقے کی بات کر رہا ہے، نیت اس کی اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. نیت اس کی یہ ہے کہ میں کسی کو صدقے کی بات کہوں گا، وہ اگلا بندہ سمجھے گا کہ کتنا سخی ہے، کتنا نیکی کی بات کرنے والا ہے. تو یہ جو صدقے کی بات ہے اس پہ اجر عظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو وبال بن جائے گی، اللہ معاف کرے. یہ اعمال، یہ 3 اعمال ہوں یا دیگر اعمال ہوں، کوئی بھی عمل اچھی نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے اس پہ کوئی اجر نہیں ہے. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی بعض کفار ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے وہ جو ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، تو ان کو اجر کیوں نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ اجر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے. وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتے. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کو مانے. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام کو، جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے قبول نہیں ہوگا. اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اب کوئی نیکی کرتے وقت، کافر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا تو چاہتا ہی نہیں، وہ تو دنیاوی مفادات چاہتا ہے، اس کو دنیاوی مفادات مل جاتے ہیں. اور اگر اس نیکی کا کوئی بدلہ ملنا ہے تو وہ اس کو دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے. چھوٹا عمل کر لیں، ہلکا عمل کر لیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا عمل، چھوٹا سا صدقہ، اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کریں، پہاڑوں کے برابر اجر ملے گا قیامت کے دن، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. عمل جو بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبين له الهدى، اس کے بعد جو ظاہر ہو گئی اس کے لیے ہدایت، یعنی حق بات واضح ہو گئی. ایک شخص کو پتہ ہی نہیں کہ رسول نے کیا حکم دیا ہے، اس کے سامنے رسول کا حکم ہے ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں، تو وہ تو لا علم ہے. ایک شخص کو پتہ ہے کہ رسول نے کیا کہا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، حدیث بھی صحیح ہے، معنی بھی واضح ہے، پھر وہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے جانتے بوجھتے. جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد جو اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مسلمانوں کے رستے کے علاوہ کی، یعنی مسلمانوں کے رستے کی پیروی نہ کرے، مسلمانوں کے رستے کے علاوہ کی پیروی کرے. نُوَلِّهِ، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو، ما تولا، جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ، اور ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو، جہنم، جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ وہ رسول کی مخالفت، وہ رسول کی کسی انسان کی مخالفت نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ کی مخالفت ہے. کیونکہ رسول کی اتباع، رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. بلکہ اللہ رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. لوگ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی، اللہ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ کی مخالفت کو لوگ اہمیت ہی نہ دیں. بھئی قرآن سے کوئی بات ہے تو بتائیں. بھئی جس قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قرآن تو رسول کی بات کر رہا ہے. وہ قرآن ہم تک کس نے پیش کیا ہے؟ وہ قرآن ہمیں رسول نے پیش کیا ہے.
وہ قرآن ہمیں رسول نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، اسی رسول نے، جس رسول نے قرآن بتایا ہے وہی رسول کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے اور یہ قرآن نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اسی رسول کے منہ سے قرآن ہم لے لیں اور سنت کو چھوڑ دیں۔ قرآن پیش کرنے والا بھی رسول ہے، سنت پیش کرنے والا بھی رسول ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے مان لیا، وہی رسول جب کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ وہ پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ نے وحی کی ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر لیں، جو اس کو اہمیت نہ دیں۔ یاد رکھیے کہ عمل کرنے کے اعتبار سے، بات ماننے کے اعتبار سے اللہ رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ماننے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی بات میں اور رسول کی بات۔ اللہ اور رسول بہت بڑا فرق ہے، اللہ خالق ہیں، رسول مخلوق ہیں، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے وہ اللہ کی بات ہو قرآن کی صورت میں یا رسول اللہ کی بات ہو حدیث کی صورت میں، اگر صحیح سند سے ثابت ہو تو دونوں پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ یہ فرق کرتا ہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، یہ پکا کفر ہے قرآن کریم کے مطابق، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے میں فرق کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، سورہ نساء میں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دونوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، دونوں کی بات نہیں مانتے۔ بہت سے کفار ہیں، نہ قرآن مانتے ہیں، نہ حدیث مانتے ہیں، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کی بات مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول میں فرق کر دیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دونوں کی بات نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں کہ جو دونوں میں فرق کر دیتے ہیں، اللہ کی بات میں اور رسول کی بات میں فرق کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں بعض کو مان لیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے، قرآن کو مان لیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، بعض باتوں کو مان لیں گے، بعض باتوں کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بین بین رستہ اختیار، کہتے ہیں ہم بین بین ہیں، کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں، قرآن کی مان لیتے ہیں، حدیث کی نہیں مانتے، یا فلاں حدیث مان لیتے ہیں متواتر، فلاں حدیثیں نہیں مانتے جو خبر واحد ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بین بین رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں سب پر ایمان لائیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرق نہ کریں ان کے درمیان۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں اللہ انہیں ان کا اجر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کی بات میں، ان پر ایمان لانے میں، ان پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کی مخالفت تباہی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہدایت واضح ہونے کے بعد یہ جہنم میں جانے کے باعث ہے۔ چاہے کوئی بندہ رسول کی ساری باتوں کی خلاف ورزی کر دے، چاہے کوئی بندہ رسول کی بعض باتیں مان لیں، بعض باتوں کو نہ مانے، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو صحیح سند سے ثابت ہے اس کو ماننے سے انکار کر دے، وہ بھی جہنمی ہو جاتا ہے، وہ بھی اس آیت کے مصداق میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے کہنے کو، رسول کی بات کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ سمجھو۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور فتنہ آپ کو پتہ ہے یہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے، تو رسول کی مخالفت انسان کو فتنوں کا شکار کر دیتی ہے، اللہ کے عذاب علیم کا شکار کر دیتی ہے والعیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور میں نے آپ سے کہا کہ رسول کی مخالفت در حقیقت وہ اللہ کی مخالفت ہے، اور میں آپ کو اس کی قرآن سے دلیل بھی دیتا ہوں صریح انہی الفاظ کے ساتھ۔ یہ دیکھیے قرآن کریم میں ایک مقام پہ دو آیتیں قرآن کی، ایک سورہ انفال آیت نمبر 13 ہے اور ایک سورہ حشر
آیت نمبر 4 ہے آپ کے سامنے. یہ دونوں آیتیں پڑھیں تو ان دونوں آیتوں کو پڑھنے سے تھوڑا سا غور کرنے سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. یہ جو سورہ انفال کی آیت ہے، سورہ انفال آیت نمبر 13، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. اللہ کفار کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ کفار کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیوں ہے کفار کے لیے عذاب، کیوں ہے کفار کے لیے اتنی بڑی سزائیں کیوں ہیں؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا دیکھیے یہ سورہ حشر کی آیت، یہاں بھی کفار کا ذکر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ان دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نظر آیا آپ کو ان دونوں آیتوں میں؟ جی دوسری میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے رسول کا ذکر دوسری میں بھی ہے شروع میں. جو دونوں آیتوں کا ایک پہلا جملہ ہے، دونوں آیتوں کے پہلے جملے میں اللہ رسول دونوں کا ذکر ہے، اللہ رسول دونوں کی مخالفت کا ذکر ہے، اور دوسرے جملے میں اس مخالفت کی سزا ذکر ہے. تو پہلی آیت کے دوسرے جملے میں اللہ اور رسول دونوں کی مخالفت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور دوسری آیت میں صرف اللہ کی مخالفت کا ذکر کیا اور کہا اس پر سخت ترین عذاب ہے. حالانکہ پیچھے اسی آیت میں پیچھے اللہ رسول دونوں کی مخالفت کا ذکر ہے، اور آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ. کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ رسول کی مخالفت اور حقیقت اللہ کی مخالفت ہے. اس سے واضح نص کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو قرآن کریم میں اتنے اس کی نصوص موجود ہیں. اصل میں ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی ہم تو، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی بڑی اس میں ہماری نظروں میں عظمت ہے، ہم اصل میں قرآن کو فوقیت دیتے ہیں. یہ قرآن کو فوقیت دے رہے ہیں. وہ قرآن ہی تو سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. وہ قرآن کو نہیں فوقیت دیتے، وہ اصل میں رسول کی بات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ در حقیقت قرآن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ وہ قرآن کی وضاحت کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی اپنی پوری زندگی میں. وہ اصل میں جب رسول کی بات، رسول کی حدیث سے انکار کرتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں تو وہ صرف حدیث سے جان نہیں چھڑاتے، وہ حدیث در حقیقت قرآن کی شرح ہے. وہ قرآن کی شرح جو رسول نے کی اس سے جان چھڑاتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ در حقیقت قرآن کی اپنی شرح کرنا چاہتے ہیں، اپنی من مانی شرح کرنا چاہتے ہیں. جو منکر حدیث ہوگا وہ سب سے پہلے منکر قرآن ہوگا. فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، نولیہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے رستے کے علاوہ کی، مومنین کے رستے کے علاوہ کی پیروی کرے. جب یہ آیات اتری اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور سب سے بڑے مومن بھی وہی ہیں. تو یعنی مراد یہ ہے کہ صحابہ کے رستے کے علاوہ کی پیروی کرے، صحابہ کے رستے کو نہ اپنائے. اور صحابہ کا رستہ، صحابہ کا موقف کیا ہے؟ صحابہ کا موقف وہ حدیث کے مطابق ہوتا ہے. صحابہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے ہیں. سب صحابہ کرام حدیث کو بہت اہمیت دیتے تھے. تو یہ ایک ہی بات ہے، رسول کی مخالفت کرنا یا مومنین کے رستے کے علاوہ کی پیروی کرنا، یا صحابہ کرام کے موقف کے علاوہ کی پیروی کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے تھے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے اور سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ کرام نے عرض کیا وہ ایک کون ہے جو جنتی ہے؟ فرمایا بعض احادیث سے مختلف الفاظ ہیں، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور وہ گروہ ہے جو اس رستے پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے. نبی کا رستہ اور صحابہ کا رستہ تو ایک ہی ہے، حدیث اور صحابہ کا موقف تو ایک ہی ہے. تو رسول کی مخالفت در حقیقت و مومنین کے رستے کے علاوہ کی پیروی ہے، کیونکہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جانیں لٹانے کو تیار تھے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں.
رسول کی مخالفت ہو ہدایت واضح ہونے کے بعد، یا صحابہ کے راستے کی مخالفت ہو. آپ نے قرآن و حدیث، اصل میں آج کل عجیب و غریب فتنے آ گئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ لوگ وہ بھی قرآن و سنت کو اہمیت نہیں دیتے لیکن دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. وہ قرآن و سنت کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا. وہ قرآن و سنت سے من ماننے مفہوم نکالتے ہیں. تو قرآن و سنت کا وہ مفہوم ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے لیا. کئی دفعہ آپ مختلف گروہوں سے ملیں گے، ہر گروہ قرآن و سنت کی بات کرے گا. ہر گروہ، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، اللہ معاف کرے، وہ بھی کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں. دلائل میں کتاب و سنت کے دیتے ہیں اور کتاب و سنت سے من ماننے مفہوم اپنے عقیدے ثابت کرتے ہیں الٹے سیدھے. ہر بندہ ہی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے. تو کتاب و سنت سے مراد کیا ہے، قرآن سے کیا مراد ہے، سنت سے کیا مراد ہے. قرآن سے مراد اور سنت سے مراد وہ لیجیے جو صحابہ نے لی ہے، تو بات واضح ہو جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سب سے پہلا جو فتنہ پیدا ہوا خوارج کا رد کیسے کیا حضرت ابن عباس نے، حضرت علی کے دور میں پیدا ہوئے. انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، بعد میں انہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا. حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کی تھی اپنے دور میں اور ان کا بڑا قلع کما کیا تھا. تو حضرت علی نے ان سے جنگ کرنے سے پہلے حضرت ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا تھا، ایک بہت بڑے عالم حبر الامہ، انہیں بھیجا تھا کہ آپ انہیں نصیحت کریں. حضرت ابن عباس انہیں نصیحت کرنے گئے تو احادیث میں موجود ہے، انہوں نے کہا، ایک بات کہی خوارج سے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی ایک خارجی بھی ایسا ہے جو صحابہ میں سے ہو. تم اس زمانے میں جو پھر صحابہ بہت زیادہ ہیں، کیا تم میں کوئی ایک بھی صحابی ہے تمہارے ساتھ، کوئی ایک صحابی تمہارے اندر موجود ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو کہا کہ تمہاری گمراہی کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم میں ایک بھی صحابی نہیں ہے اور سارے صحابہ تمہارے خلاف ہیں. خوارج جو ہے وہ صحابی نہیں تھے، ان میں سے ایک بھی صحابی نہیں تھا. اچھا، ہاں جی. اور حضرت ابن عباس نے انہیں سب سے پہلے یہ دلیل دی. جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تین چیزیں ہو گئی، ہاں اللہ کا راستہ، جی. نبی کا راستہ اور صحابہ. اصل میں یہ کہنے کو تین چیزیں، یہ تین چیزیں ہیں نہیں، یہ اصل میں دو چیزیں ہیں اور دو چیزیں بھی اصل میں ایک ہی چیز ہے، اللہ کا حکم ہی ہے. آپ اس کو دو کر لیں، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث صحابہ کے فہم کے مطابق، یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. دیکھیے قرآن کو سب سے پہلے سمجھا ہے تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث کو سب سے پہلے سمجھا ہے تو صحابہ نے سمجھا ہے. اب آج کیا کرتے ہیں، آج کچھ لوگ اٹھتے ہیں جی قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا. بھئی قرآن کی آیت کا وہ مفہوم ہے جو صحابہ نے بیان کیا، جو صحابہ نے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث کا وہ مفہوم ہے جو صحابہ نے بیان کیا. دیکھیے جی میں تو آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، میں تو آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی آیت سے بالکل وہ ایک غلط موقف ثابت کر رہا ہے. اب دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اس آیت سے باقاعدہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں اہل جنت اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت جنت کی اللہ کا دیدار ہوگا. اور قرآن سے ثابت ہے کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اب کچھ لوگ قرآن کی اسی آیت کا معنی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے. وہ کہتے ہیں ناظرہ کا مطلب ہے انتظار کرنا. کہتے ہیں لغت عربی میں ناظرہ انتظار کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس سے مراد انتظار کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے انتظار میں ہوں گے، اللہ آئیں اور اللہ فیصلہ فرمائیں، تو اس سے اللہ کا دیدار ثابت نہیں ہوتا. ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لغت عرب میں ناظرہ انتظار کے معنی میں بھی آتا ہے، دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پیچھے تو الہ بھی ہے، الہ ہو تو دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. صحابہ نے کیا مراد لی ہے، مسئلہ واضح ہو جائے گا. بہرحال نبی کی مخالفت اور صحابہ کے راستے کے علاوہ کی پیروی یہ ایک ہی چیز ہے. بعض علماء نے اس سے اجماع مراد لی ہے. اجماع کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق. سب سے اہم اجماع میں بھی اس سے اجماع بھی ثابت ہوتا ہے، اور سب سے اہم اجماع بھی وہ ہے جو صحابہ کرام کے دور میں ہوا. مسلمانوں کے راستے سے اجماع مراد لیے ہیں.
کہ جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے، یعنی مسلمانوں کے اجماع کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل پڑے. اور یہ معنی بھی صحیح ہے. امام شافعی وغیرہ کئی علماء نے اس سے اجماع مراد لیا ہے، اور اجماع سے مراد ہوتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے تمام علماء ایک بھی پیچھے نہ ہو. اہل سنہ والجماعہ کے تمام مسلمان وہ ایک چیز پر متفق ہو جائیں، ایک شرعی حکم پر متفق ہو جائیں. تو اگر تمام علماء ایک چیز پر متفق ہو جائیں، اگر زیادہ علماء ایک چیز پر متفق ہوں، بعض اس کے مخالف ہوں، اسے اجماع نہیں کہتے. چاہے بہت تھوڑے مخالف ہوں اسے بھی اجماع نہیں کہتے. اجماع وہ ہے جس میں سارے کسی مسئلے پر متفق ہوں. تو بعض علماء نے اس سے اجماع اور اجماع کی حجیت مراد لی ہے. اگر اجماع بھی مراد ہو تو اجماع میں بھی اہم صحابہ کرام کا اجماع ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں اجماع کے امکانات بہت زیادہ تھے، خاص طور پر حضرت عمر کے دور تک. حضرت عمر کے دور تک حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے دور میں زیادہ تر صحابہ کرام وہ مدینہ میں ہی موجود تھے، مدینہ میں یا مکہ میں، اور حج وغیرہ کے لیے ان کا آنا جانا بہت ممکن تھا. بہت کم وہ مکہ مدینہ سے باہر نکلے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر، ان کا یہ بھی طریقہ کار تھا، کوئی مسئلہ ہوتا صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیتے اور ان سے رائے لے لیتے. بعد میں تو پھر اسلام میں مملکت پھیلتی گئی بہت زیادہ، اور صحابہ کرام بھی مختلف شہروں میں پھیل گئے، تو صحابہ کرام کا ایک مسئلے پر اکٹھا ہونا مشکل ہو گیا. اور صحابہ کرام کے بعد تو اجماع کا دعویٰ کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے صحابہ کرام کے بعد کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے. بہرحال کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے، کوئی ایک بھی مخالف نہ ہو. بہت سارے لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کرام کے بعد، اور اکثر وہ دعویٰ صحیح نہیں ہوتا. لیکن اگر صحیح دعویٰ ہو، صحابہ کرام کے دور کا اجماع ہو یا بعد کا، تو اس کی مخالفت وہ بھی نبی کی مخالفت کی طرح ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. تمام مسلمان ایک غلطی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. تمام مسلمان، یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ مسلمان ایک غلط موقف پہ اکٹھے ہو جائیں، جمہور غلط موقف پہ اکٹھے ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن تمام مسلمان ایک غلطی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور اس آیت کریمہ میں ایک اور اشارہ بھی موجود ہے. پیچھے رسول کی مخالفت کا ذکر ہے، آگے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی اتباع، مسلمانوں کے راستے کی مخالفت کا ذکر ہے. اجماع اگر اسے مراد لیا جائے تو اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ اجماع کی بنیاد حدیث ہوتی ہے، قرآن یا حدیث ہوتی ہے. مسلمان اکٹھے ہی تب ہوتے ہیں کسی مسئلے پر جب ایک مسئلے کے بارے میں کوئی نہ کوئی واضح نص موجود ہو. اگر واضح نص نہ ہو تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے اور وہ پیروی کرے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی، نولی ما تولا، یہ دونوں ایک ہی بات ہے یا دونوں اگر الگ الگ باتیں بھی دی جائیں، رسول کی مخالفت اور اجماع کی مخالفت، اگر یہ الگ الگ بھی مراد دیا جائے، ان دونوں کی سزا کیا ہے؟ نولی ما تولا، پھر وہ شخص جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں بھیج دیتے ہیں، وہیں پھیر دیتے ہیں. ونصلہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. وہ خود اصل میں ہدایت پر نہیں رہنا چاہتا، وہ خود فسق و فجور کی طرف جانا چاہتا ہے اور ہدایت کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں لے جاتے ہیں اور اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے یہ کہ شرک کیے جائے ان کے ساتھ، ویغفر، اور وہ معاف کر دیتے ہیں، ما دون ذلک، جو اس کے علاوہ ہو، شرک کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہو اور وہ بغیر توبہ کیے فوت ہو جائے تو جس شخص کی موت شرک پر ہوئی ہے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کر دیں گے جو اس کے علاوہ ہے. شرک کے علاوہ اگر کسی بھی گناہ پر موت ہو جائے، شرک کے علاوہ، ایک بندہ موحد ہے، کسی بھی گناہ پر موت ہو جائے، اب اللہ کی ثوابدید پر ہے، اب اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے. اس کی تفصیل پیچھے اسی جیسی آیت پیچھے بھی گزری ہے، وضاحت ہو چکی ہے. یہاں شرک سے مراد ایسا شرک ہے جس پہ انسان فوت ہو جائے بغیر توبہ کیے، ورنہ
وہ بندہ زندگی میں شرک کرے اور پھر توبہ کر لے تو توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، اگر بندہ زندگی میں توبہ کرے تو۔ مرنے کے بعد اگر شرک پہ فوت ہوا ہے تو اس کی معافی نہیں ملتی، اس لیے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، شرک اکبر اور شرک اصغر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا وہ۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں وہ پکارتے اللہ کے علاوہ مگر مؤنث کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو اکثر لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں عورتوں کو پکارتے ہیں عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کے معبودوں کے نام عورتوں جیسے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دیوتاؤں کی بجائے دیویوں کو پکارا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے بھی جو معبود تھے، لات یہ مؤنث نام ہے، منات یہ بھی مؤنث نام ہے، عزا یہ بھی مؤنث نام ہے، لات منات عزا۔ نائلہ ان کے ایک بت کا نام تھا، یہ بھی مؤنث نام ہے۔ کچھ مردوں کے نام بھی تھے، حبل اور اس قسم کے، لیکن ان کے معروف نام لات یہ بھی مؤنث ہے، منات یہ بھی مؤنث ہے، عزا بھی مؤنث ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کو بھی وہ معبود سمجھتے تھے، تو فرشتے مراد ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کو پکارا جائے یا دیویوں کو پکارا جائے، ہمارے ہاں بھی جو لوگ شرکیات خرافات میں مبتلا ہیں تو وہ بھی بہت سی انہوں نے وہاں بھی مؤنث جو ہیں وہ اس کو، بلکہ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو مؤنث بنا کر ملنگنی داتا کی اور اس قسم کی چیزیں۔ تو بہرحال لوگ مذکر کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، مؤنث کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور یہ غلط ہے سارا۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ یہ مذکر کو پکارا جائے اللہ کے علاوہ یا مؤنث کو پکارا جائے، یہ در حقیقت شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ شیطان کے پیچھے لگ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ، لعنت کر دی اس پر اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس نے کہا البتہ میں ضرور پکڑوں گا من عبادک، اے اللہ آپ کے بندوں سے، نصیباً ایک حصہ مفروضہ مقرر کیا ہوا۔ جب شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا تھا اپنی جناب سے، پہلے اللہ نے اس کو اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں بلا لیا، پھر جب اللہ نے اسے دھتکار دیا کہ جب اس نے اللہ کی بات نہ مانی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو پھر شیطان بھی اکڑ گیا، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، میں اب آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں ان سے بدلہ لوں گا، اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ میں پکڑوں گا جہنم کے لیے، میں انہیں اپنا پیروکار بناؤں گا، انہیں اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور خواہشات میں مبتلا کروں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، چیریں گے جانوروں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو پکڑے شیطان کو دوست اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تحقیق وہ اس نے نقصان اٹھایا، بہت واضح نقصان اٹھانا۔ تو پچھلی آیت میں اللہ ذکر کر رہے ہیں شیطان کا۔ شیطان نے کہا اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے، اللہ کو للکارتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، شیطان نے کہا اے اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، میں آپ کے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے جاؤں گا، میں آپ کے بندوں کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ میں پکڑ لوں گا۔
کیسے گمراہ کروں گا، یہ اس آیت کریمہ میں شیطان نے اپنے زیادہ جو اس کے طور طریقے ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے کہا کہ میں انہیں گمراہ کر دوں گا اور میں انہیں خواہشات میں مبتلا کروں گا۔ شیطان خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، انسان مرتے دم تک آرزویں کرتا رہتا ہے، خواہشات کرتا رہتا ہے۔ انسان کو خواہشات سے صرف موت ہی روکتی ہے، انسان پوری زندگی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے۔ جو اسے اللہ کی نعمت مل جائے وہ اس پر قانع نہیں ہوتا، وہ اس سے بڑی نعمت چاہتا ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے وہ سونے کی دوسری وادی کی تلاش میں رہتا ہے۔ شیطان جو ہے یہ ہمیں خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھایا کہ انسان کی خواہشات وہ اتنی لمبی ہیں، آپ نے خط کھینچ کر سمجھایا، اور آپ نے درمیان میں خط کھینچا، آپ نے فرمایا کہ موت آ جاتی ہے اور انسان کی خواہشیں موت سے بھی آگے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ تو موت آ کر انسان کو خواہشیں کرنے سے اور ان چیزوں سے روک دیتی ہے۔ تو یہ شیطان ہمیں خواہشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ خواہشات کیا ہے کہ انسان خواہشات کرے کہ مجھے یہ نعمتیں ملیں، اور انسان ان نعمتوں کے لیے غلط صحیح جو کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ اور خواہشات میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے امیدیں باندھ لے، خود اللہ کے نافرمانی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھ لے کہ اللہ مجھ پہ انعام کرے گا، اللہ مجھ پہ رحم کرے گا، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کر دیں گے۔ بھئی اللہ غفور الرحیم تو ہیں اس کے لیے جو اللہ کی بات مانے، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، جو اللہ کی بات ہی نہ مانے، اللہ رب العالمین کو للکارتا رہے، اللہ رب العالمین سے جنگ کرتا رہے، اللہ اس کو کیسے معاف کریں گے؟ اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا خواہشات میں مبتلا کرنا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں البتہ انہیں ضرور حکم دوں گا وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ شیطان کے بہت بڑے بڑے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو حرام کرے تو شیطان لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کر کے ان سے وہ کام کروائے۔ اگر اللہ تعالیٰ خنزیر کو حرام کریں تو شیطان کے نہیں خنزیر کا گوشت کھاؤ، انسان لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت پیدا کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کریں، شیطان کے نہیں شراب پیو، شیطان وسوسہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیقی کو حرام کریں، گانے بجانے کو حرام کریں، زنا کو اور باقی چیزوں کو، تو شیطان وسوسے ڈالے اور شیطان کہے کہ جو اللہ نے حرام کیے ہے اس کی کیا پرواہ ہے، یا تو اللہ کے حکم کی پرواہ ہی نہیں ہے، یا کوئی پرواہ بھی کرے تو اللہ غفور الرحیم ہے، انسان خواہشات میں مبتلا کر دے۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اہمیت نہ دینا، حلال کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اگر شراب پینا جرم ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو دودھ کو حرام سمجھنا بھی جرم ہے اگر اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ تو شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ شیطان جائز چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ وہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کے کان چیر دیتے تھے، یہ بحیرہ ہو گیا، یہ سائبہ ہو گیا، مخصوص ان کے ہاں طریقے تھے، یہ وسیلہ ہو گیا، یہ حام ہو گیا۔ اب یہ جانور ہم پہ حرام ہے، اب نہ ہم ان پہ سواری کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ان کو نشان زدہ کر دیتے تھے کان کاٹ کر، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے نام وقف ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہت سے جانور، اللہ معاف کرے جی، تو وہ جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے نشانی کے طور پر۔ تو یہ شیطان کے پیچھے لگ کر، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح سور کھانا جرم ہے بہت بڑا، اسی طرح یہ جرم ہے بہت بڑا کہ اللہ نے جو چیزیں جائز کی ہیں انہیں حرام کر دینا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، بس البتہ وہ بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ تو چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اس آیت کریمہ کو۔ تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ اور اس آیت کریمہ کو کل مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔